بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، نماز کے مسائل میں ہمارے نماز سنت کے مطابق نماز کی سنت ہے۔ نماز کے اندر 21 سنتیں ہیں، سب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیں گے تو نماز مقروء ہو جاتی ہے، سنت کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 10 سنتیں کل بیان ہوگی۔ 11ویں نمبر پر ہے ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا، یعنی ثنا سبحانک اللہم اور تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو نماز میں آہستہ کہنا، امام بھی آہستہ اور مقتدی بھی آہستہ۔ ثنا یعنی جو سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ اسی طرح سنت کے مطابق قرأت کرنا، سنت کے مطابق قرأت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر میں اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک ان میں سے کوئی سورت پڑھا کرتے تھے، اور ان کو کہتے ہیں طوال مفصل۔ اور پھر عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی سورہ طارق سے سورہ بینہ تک، یہاں تک یہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ تو عصر میں اور عشاء میں ان میں سے پڑھیں۔ اور قصار مفصل، مغرب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصار مفصل پڑھتے تھے، یعنی سورہ زلزال سے لے کر سورۃ الناس تک ان میں سے پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ تو یہ امام کے لیے ہے، اور عام آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، حافظ ہو، تو کوشش کرے ان میں سے قرأت کرے۔ لیکن اگر کہیں سے بھی قرأت کر لے گا نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ ان میں سے بڑی صورت، یعنی فجر میں جیسے ہم فجر میں بڑی قرأت جیسے آج سورۃ الجمعہ پڑھی، اور اس طرح ظہر میں بھی بڑی صورت، عصر میں اور عشاء میں درمیانی، یعنی سورہ طارق سے لے کر سورہ بینہ تک ان میں سے کوئی ہے۔ اس کے برابر قرآن میں سے کہیں سے پڑھنا ہو تو ان کے برابر۔ اور مغرب میں چھوٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، سورہ زلزال سے لے کر سورۃ الناس تک۔ تو یہ لیکن جو قرأت ہے کم از کم بڑی 1 آیت اور چھوٹی 3 آیت یہ پڑھنا واجب ہے۔ آگے 13ویں نمبر پر رکوع، یعنی رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنا۔ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو سنت کیا ہے؟ 3 بار پڑھنا، اور امام جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ 3 بار پڑھے۔ باقی اگر پیچھے مقتدی ہے، اگر امام بعض اوقات آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، مقتدی ذرا تیز پڑھ لیتے ہیں، تو 3 دفعہ سے اگر زیادہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں علیحدہ، تو پھر ٹھہر کر پڑھیں، 3 دفعہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، لیکن طاق عدد رکھیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، طاق عدد۔ تو لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو ان میں سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم 3 دفعہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، لمبا رکوع کریں، لمبا سجدہ کریں۔ یہ کب ہے؟ آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مستحب ہے 3 دفعہ سے زیادہ کہنا مستحب ہے، 3 دفعہ کہنا سنت ہے، یعنی 3 دفعہ سے کم نہ۔
لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ سے کم بھی کہہ لی نماز پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت ہے پڑھنا۔ خدا نخواستہ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم نہ پڑھا گیا، رکوع کر لیا، پھر بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں آئے گا کیونکہ سنت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ رکوع کرنے کا سنت طریقہ، رکوع میں جب جائیں گے تو کمر، سر اور سرین یہ برابر ہے۔ کوئی ایک ساتھی آ جائے ذرا رکوع کرنے کا صحیح طریقہ، آپ ہی آ جائیں، ایک منٹ جب رکوع میں جائیں جیسے یہ سر ہے، سر اور کمر برابر ہے، اور یہ جو بازو ہیں بالکل سیدھے رہیں، اور جو انگلیاں کھلی انگلیوں کے ساتھ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض سر کو زیادہ اونچا کر دیتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں، بعض سر کو زیادہ نیچے جھکا دیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں، بعض بازو سائڈ پہ نکال لیتے ہیں، تو یہ بالکل سیدھے رہیں جیسے کمان کی طرح، تو یہ سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور کھلی انگلیوں کے ساتھ گھٹنے کو پکڑیں۔ اسی طرح قوما کرنا واجب ہے، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ بعض احباب رکوع سے پوری طرح سر اٹھایا نہیں اور سجدے میں چلے گئے، ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ قوما فرض ہے، واجب ہے۔ قوما کہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہو لیکن بالکل سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے۔ ایسا نہ ہو رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا تھا، پوری طرح کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، نماز نہیں ہو، سیدھا کھڑا ہوا ایک دفعہ، تو یہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ پھر اس میں کھڑے ہوتے وقت کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، لیکن مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے، مقتدی کہے ربنا لک الحمد۔ مقتدی جو ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ دونوں کہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ان پہلے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور پھر ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہنا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا، یعنی کھڑے ہو کر جو قوما کے اندر ربنا لک الحمد کہے، تو یہ سنت ہے۔ پھر اسی طرح سجدے میں جانا ہے، جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے دونوں، یعنی کوشش یہ ہو اگر جوان آدمی ہے تو پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے اور پھر پیشانی۔ لیکن بوڑھا آدمی ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی پہلے ہاتھ ٹیک لے اور اس کے بعد گھٹنے رکھ لے، یعنی کیونکہ ڈائریکٹ گھٹنے رکھنے ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو بوڑھے آدمی کے لیے ہاتھ ٹیکنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے اور پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور سجدے میں ترتیب یہ ہو کہ جو ہاتھوں کی انگلیاں، یعنی رکوع میں ہاتھ کھلے رکھنے، کھول کے رکھنے، اور سجدے میں انگلیاں ملا کے رکھیں۔ رکوع میں انگلیاں کھول کے رکھنی ہے، کھلی انگلیوں کے ساتھ گھٹنے کو پکڑنا، سجدے میں انگلیاں ملا کر قبلہ رکھنا، اور جو ناک ہے یہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں ناک زمین پر رکھیں، اور سجدہ اونچا ہو کر کریں، زمین سے چمٹ کر نہ کریں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں، عورتوں کے لیے سجدہ مستحب یہ ہے کہ زمین سے چمٹ کے کریں، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اونچا ہو کے سجدہ کریں، اونچا ہو کے سجدہ کریں، اور یہ جو کوہنیاں ہیں یہ گھٹنوں پر نہ رکھیں سجدے میں جا کر، تو یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ آگے ہو کے سجدہ کرے گا تو یہ کوہنیوں کے اٹھا کے رکھیں، بعض سائڈ پہ نکال لیتے ہیں تو وہ سائڈ پہ بھی نہ نکالیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، تو اونچا اٹھا کے رکھیں، اونچا ہو کے سجدہ کریں، اور جب سجدے میں جائے
تو پیر کی جو دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ، پیروں کو تھوڑا سا دبا کے رکھیں تاکہ دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جائیں. تو اس طرح سجدہ کریں، ناک بھی لگائے اور پیشانی بھی لگائے، اور پیشانی پہ اگر کوئی رومال وغیرہ کو باندھا ہوا اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لے، چونکہ امامے کے پیج پہ سجدہ کرنا مکروہ، اگر یعنی امامہ ایسا نہ باندھے پگڑی وغیرہ کہ وہ ماتھے کے اوپر آ جائے تو یہ مکروہ ہے. تو امامہ وغیرہ ہو، پگڑی وغیرہ اس کو پیچھے رکھے جو پیشانی، تاکہ پیشانی زمین پر اچھی طرح ٹک جائے. پھر اس کے بعد جب بیٹھنا ہے جلسے میں قاعدے میں، تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے بایاں پیر بچھا لے اور دایاں پیر کھڑا کر کے رکھے. دائیں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوں، دایاں پیر کھڑا ہو، بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں. اسی طرح تشہد کے اندر انگلی کا اشارہ کرنا. ہم بیٹھے ہیں نا تحیات میں، پھر جب تشہد اشہد اللہ جب پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو نیچے کرنا ہے. اس طرح حلقہ بنا لینا، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر اس حلقے کو توڑنا نہیں، انگلی نیچے کر لیں تو لیکن حلقہ اسی طرح بنا رہے اخیر تک. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کو اس لیے شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے کہ اس سے اشارہ کیا جاتا ہے. ایک تو زبان سے کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں، اور انگلی سے اشارہ کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اسی طرح جو تشہد پڑھنا ہے نا یہ واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک پڑھنا واجب ہے. اور اس کے بعد آگے جو درود شریف ہے یہ پڑھنا سنت ہے. خدا نخواستہ درود شریف آپ نے نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر تشہد نہیں پڑھا، تحیات پوری نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. بھولے سے رہ گئی تو سجدہ سہو، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. تشہد نہیں، تحیات سے لے کر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھنا واجب ہے. آگے درود شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے. اور یہ درود شریف آخری رکعت میں پڑھی جائے گی. ہاں اگر 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں جیسے ظہر عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں، ان میں درمیانی قاعدے میں بھی درود شریف پڑھیں، درمیانی قاعدے میں بھی درود شریف پڑھیں. لیکن فرضوں میں اور سنت موقدہ میں، جیسے ظہر کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، جمعے کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، تو ان میں حکم یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے. پھر آخری قاعدے میں درود شریف پڑھے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھے. دعا میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن میں یا حدیث میں آئی. ایک تو یہ پڑھتے ہیں نا ہم دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایسے ایک دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ایسے ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح نماز میں جو بھی دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی بھی، ان قرآن پاک میں جو دعائیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. کئی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی بھی پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ لے، تو یہاں کئی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سنت کے مطابق نماز ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.